اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس ویڈیو میں وہابی دیوخانی فرقہ کی جو تبلیغی جماعت ہے اس بارے میں ان کے متعلق گفتگو ہوگی۔ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ تبلیغی جماعت کا بانی کون ہے اور تبلیغی جماعت کی بنیاد کس نے رکھوائی۔ یہ جو وہابی دیوخانی فرقہ کی تبلیغی جماعت ہے اس کی بنیاد کس نے رکھوائی اور بنیاد رکھوانے والوں کے اغراض و مقاصد کیا تھے۔ یہ جو تبلیغی جماعت ہے اس کی بنیاد رکھوانے والوں کے اغراض و مقاصد کیا تھے، وہ کون سے مقاصد تھے جو تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھوا کر انہوں نے حاصل کرنا تھے۔ وہ کون سا مشن، وہ کون سا منصوبہ تھا کہ تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھوا کر اس مشن کو، اس منصوبے کو پورا کروانا تھا۔ یہ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی نظر میں تبلیغی جماعت کیسی جماعت ہے۔ وہابی دیوخانی فرقہ کی جو یہ تبلیغی جماعت ہے، جنہوں نے بسترے اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں لوٹے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی نظر میں، وہابیوں کی نگاہ میں، سنی علماء کی نظر میں نہیں، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی نظر میں۔ انشاءاللہ العزیز ناچیز اختصار کے ساتھ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے جو کتب و رسائل ہیں، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، رسائل لکھے، وہابی دیوخانی فرقہ کی جو یہ تبلیغی جماعت ہے ان کے متعلق، ان کے بارے میں انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ ان کا تعارف بھی آپ حضرات کی بارگاہ میں ناچیز پیش کر دے گا۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تبلیغی جماعت یہ کیسی جماعت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اس جماعت کو کیسی جماعت سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ابتدا کے اندر ہی بندہ ناچیز یہ بیان کر دیتا ہے، عرض کر دیتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے جواب میں ہوتا ہے۔ حال ہی میں ایک وہابی مولوی کی جانب سے اشتہار منظر عام پہ آیا، ایک تحریر ناچیز کی نظر سے گزری۔ وہ وہابی مولوی وہابی دیوخانی فرقہ میں خود کو ایک چودھری سمجھتا ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہابی دیوخانی فرقہ میں اس دور میں اس جیسا کوئی مولوی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے جو مولوی ہیں اس مولوی کو کیسا سمجھتے ہیں، گالی باز اور نہ جانے کیا کیا القابات سے اسے نوازتے رہتے ہیں۔ میری مراد جناب مولوی ساجد خان صاحب کوڈو، جناب مولوی ساجد خان، ان کا ایک اشتہار، ایک تحریر فقیر کی نظر میں گزری جو سنیوں کی اصلاحی تنظیم دعوت اسلامی کے متعلق تھی، دعوت اسلامی کے خلاف۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی ایک خالص اسلامی تحریک ہے، اور جس طرح کے کارنامے دعوت اسلامی نے سر انجام دیے، اسلام کی خدمت کی، دین متین کی خدمت کی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔
مدارس کے جال بچھائے، کتب و رسائل کو عام کیا، اور دین اسلام کی جو خدمات کی ہیں وہ مجھے یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تحریر مولوی ساجد خان کوڈو کی دعوت اسلامی کے خلاف تھی، اور جناب نے دعوت اسلامی کے خلاف کتاب لکھی۔ میرے خیال میں وہ عن قریب جو اس تحریر میں لکھا ہوا تھا کہ وہ عن قریب منظر عام پر آ جائے گی۔ ہماری جو یہ ویڈیو ہے یہ مولوی ساجد خان کوڈو صاحب کے لیے ایک پیغام ہے کہ جناب اگر آپ دوسروں کی جانب ایک انگلی اٹھائیں گے تو یہ 3 انگلیاں بندے کی اپنی جانب آتی ہیں۔ جب آپ کسی کی جانب ایک انگلی اٹھائیں گے تو 3 انگلیاں انسان کی جانب اپنی جانب ان کا رخ ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے، اور غالباً جناب کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی کہ اگر یہ دعوت اسلامی کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں، مواد اکٹھا کیا، اسے شائع کر رہے ہیں جو حق پر مبنی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے جناب ساجد خان کوڈو کی ذہنیت کا کہ یہ جناب کی کارستانی ہے، غلط رنگ دے کر دعوت اسلامی کو بدنام کرنے کے لیے اور عوام کو متنفر کرنے کے لیے جناب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کتاب منظر عام پر آ رہی ہے۔ تو جناب کے یہ ذہن میں ہوگا، جناب کے یہ خیال میں ہوگا کہ پھر جوابی وار کتنا سخت ہوگا سنیوں کا۔ جناب نے کچھ عرصہ قبل ایک حرکت اسی طرح کی تھی اور سنیوں کے خلاف ایک کتاب بنام حنفیت کے لکھی تھی۔ جب وہ کتاب منظر عام پر آئی تو ہمارے ایک لائق، ایک فاضل، عظیم عالم دین، عالم بعمل حضرت مولانا مفتی ابو حامد رضوی زیدہ شرفہ نے اس کتابچے کا 2 جلدوں میں رد بلیغ کیا۔ 1 سال قبل حنفیت کے باغی دیوبندی وہابی ایک جلد آئی، اور حال ہی میں حنفیت کے باغی دیوبندی وہابی جلد 2 منظر عام پر آئی۔ جب یہ دوسری جلد آتی ہے تو جناب تک جب اس کی خبر پہنچتی ہے، جناب ساجد خان کوڈو کے ہاں جناب کو خبر ملتی ہے، تو جناب کی حالت اس طرح بگڑتی ہے کہ جناب ہسپتال میں پہنچ جاتے ہیں، جناب کو موشن شروع ہو جاتے ہیں، جناب کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ تو جناب کو آگاہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب کے ذہن میں یہ بات ہوگی، جناب کو پتہ ہوگا کہ اگر میں اس طرح کی حرکت کر رہا ہوں دعوت اسلامی کے خلاف تو پھر جوابی وار کتنا سخت ہو سکتا ہے۔ ایک کتابچہ جناب کا منظر عام پر کیا آیا، مولانا ابو حامد رضوی صاحب زیدہ شرفہ نے اس طرح جواب لکھا 2 جلدوں میں، حنفیت کے باغی دیوبندی وہابی، اور میں عوام اہل سنت سے بھی کہوں گا اور وہابی دیوخانی فرقہ کی عوام سے بھی کہوں گا کہ اس کتاب کو پڑھیں اور اپنے مولوی کی جہالت پہ ماتم کریں کہ یہ کس طرح کی جہالتیں بکھیرتے ہیں اور علماء دیوبند کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ ہم تو انتظار میں ہیں کہ جناب کی یہ کتاب منظر عام پہ آئے اور جناب نے کیا کھچے ماری ہیں، کیا جہالتیں بکھیری ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پھر جو ہم حشر کریں گے اس کتاب کا، اور پھر جناب کی جو ممدوح تبلیغی جماعت ہے انشاءاللہ اس کا پھر کیا حشر ہوتا ہے یہ دیکھنے والا ہوگا۔ تو یہ میری ویڈیو جناب ساجد خان دیوخانی صاحب کے لیے ایک پیغام ہے کہ جناب جوابی وار کتنا سخت ہو سکتا ہے۔ بس اتنا میں یہ بات کہتا ہوں اور جناب کو متنبہ کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور یہ ساجد خان صاحب کوڈو کے لیے یہ پیغام ہے کہ میرے پاس یہ تمام کتابیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتب و رسائل، اور نیچے بھی میں نے رکھی ہوئی کتابیں، یہ وہ کتابیں ہیں جو خود وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے تبلیغی جماعت کے خلاف لکھی ہیں، اور ان کتب کے اندر جو القابات تبلیغی جماعت کو دیے گئے
اور جو حقیقت بیان کی گئی تبلیغی جماعت کی وہ سب ان کتب کے اندر موجود ہے۔ یاد رکھیں یہ کتابیں سنی علماء کی نہیں ہیں، علماء اہل سنہ و جماعت کی نہیں ہیں، نہ ہی یہ کتابیں علماء تشیع کی ہیں، نہ ہی یہ کتابیں علماء وہابی غیر مقلدین کی ہیں، بلکہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے، دیوبندیوں نے خود تبلیغی جماعت کی جو اصلیت ہے، حقیقت ہے، اسے آشکار کیا اور عوام کو بتایا۔ یہ وہ کتب و رسائل ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے ساجد خان صاحب کے لیے کہ آپ ہوشیار رہیں، آپ اگر اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں تو یاد رکھیں جوابی وار ہمارا کتنا سخت ہو سکتا ہے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب بجائے ہسپتال کے کہیں اور پہنچ جائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور دوسرا، وہابی دیوخانی فرقہ کے جو لوگ ہیں وہ ہماری اس مجبوری کو سمجھیں، یا مولوی ساجد خان صاحب کوڈو اور مولوی نجیب عمر دیوخانی صاحب اور مولوی ابو ایوب صاحب جو اس طرح کی حرکات کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں اور علماء دیوبند کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں، ان کو سمجھائیں۔ اگر یہ اس طرح کی حرکات کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے جوابات بھی آتے رہیں گے۔ میرا یہ پیغام ہے وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں کے لیے جو اس طرح کے شر پسند عناصر ہیں، اس طرح کے فتنہ باز مولوی ہیں، ان کو سمجھائیں اور ان کی زبانوں کو لگام دیں، وگرنہ یہ علماء دیوبند کے ساتھ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ظاہر ہے اب ہم نے اپنا دفاع تو کرنا ہے، ہم نے جوابات تو ان کو دینے، یہ تو نہیں ہو سکتا یہ زہر اگلتے رہیں اور ہم ان کی بارگاہ میں پھول پیش کرتے رہیں۔ تو یہ بات ابتدا کے اندر ناچیز نے بیان کر دی ہے، عرض کر دی ہے کہ ہمارا یہ عمل اور بعد میں آنے والے جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے وہ ان کے جواب میں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ہم اب اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے متعلق بندہ ناچیز کی متعدد ویڈیوز موجود ہیں، وہ سماعت کی جا سکتی ہیں۔ یہاں پر میں اختصار کے ساتھ خاکہ پیش کر دوں۔ تبلیغی جماعت کی بنیاد بظاہر مولوی الیاس کندھلوی صاحب نے رکھی، جس طرح کے وہابی دیوخانی فرقہ کی بعض کتب کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں تبلیغی جماعت کی بنیاد مولوی الیاس کندھلوی صاحب سے پہلے انگریز نے رکھی تھی۔ جی، انگریز نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ میں یہاں پر اختصار کے ساتھ کچھ حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں، آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ یہ میرے پاس کتاب ہے انکشاف حقیقت، مولانا ابو الفضل عبد الرحمن۔ یہ کسی سنی عالم کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی شیعہ مولوی کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی غیر مقلد وہابی اہل حدیث کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہابی دیوبندی فرقہ سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ مولوی عبد الرحمن، اس کتاب کا نام ہے انکشاف حقیقت۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا 16 ہے، یعنی اس کتاب میں جتنی باتیں ہیں وہ انکشاف ہیں، یہ ان کے گھر کا بندہ ہے، ان کے گھر کا یہ بندہ ہے۔ صفحہ نمبر 16 پہ حضرت مولانا محمد الیاس کے والد کے تعلقات، یہ اب عنوان دیا گیا یہاں پر۔ یہاں کیا لکھتے ہیں؟ حضرت مولانا محمد الیاس جن کے اس علاقہ کے لوگوں سے تعلقات مولانا کے والد مرحوم کے زمانہ سے تھے، اور مولانا محمد الیاس صاحب اپنے بڑے بھائی کی وفات کے بعد مستقل بنگلہ والی مسجد غدار ملت، دشمن مجاہدین مسلمین، انگریز کے جاسوس مرزا الہی بخش نے بنوائی تھی۔ یہ درمیان میں اس نے ہیڈنگ ڈال کے، درمیان میں اس نے نشانات لگا کے یہ عبارت خود اس نے لکھی ہے کہ بنگلہ والی مسجد غدار ملت، دشمن مجاہدین مسلمین، انگریز کے جاسوس مرزا الہی بخش نے بنوائی تھی۔
غداری قوم کے بدلے جو جائیداد ملی تھی اور جاسوسی کے صلہ میں جو پینشن ملی تھی اس سے مولانا الیاس صاحب کے والد کو تنخواہ ملتی تھی۔ مولانا الیاس صاحب کے والد صاحب اس غدار کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ یہ اب مولانا الیاس صاحب کے جو والد تھے ان کے تعلقات بیان کر رہا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے مزید آگے، مولانا الیاس صاحب کے والد صاحب اس غدار کے بچوں کو پڑھاتے تھے، میں آ گئے تھے، یعنی عبارت یوں ہے کہ مولانا محمد الیاس صاحب اپنے بڑے بھائی کی وفات کے بعد مستقل بنگلہ والی مسجد میں آ گئے تھے۔ یہ مسجد میوات اور دہلی کے راستے پر واقع تھی۔ صفحہ نمبر 16۔ یہاں پر اب مولوی عبد الرحمن دیوبندی صاحب نے جو انکشاف کیا ہے وہ ذرا آپ پھر سماعت فرما لیں۔ انکشاف کیا ہے کہ تبلیغی جماعت کی جو بنیاد ہے، میں انشاءاللہ آگے پھر حوالہ پیش کروں گا آگے، تبلیغی جماعت کی جو بنیاد ہے وہ بنگلہ والی مسجد سے ہوئی ہے۔ یہ میرے پاس مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت ندوی صاحب کی کتاب ہے، مولوی ابو الحسن ندوی۔ اس میں اور دوسرے کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تبلیغی جماعت کی جو بنیاد ہے وہ بنگلہ والی مسجد سے ہوئی ہے۔ اب بنگلہ والی مسجد کس نے بنوائی تھی؟ بنگلہ والی مسجد کس نے بنوائی تھی؟ بنگلہ والی جو مسجد ہے وہ جس بندے نے بنوائی ہے وہ غدار ملت۔ یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، میری زبان پہ دانے نکلیں اگر کوئی لفظ میں اپنی جانب سے کہوں، اگر کوئی لفظ میں اپنی جانب سے کہوں میری زبان پہ دانے نکلیں۔ یہ لفظ، یہ الفاظ اس کتاب کے اندر اس دیوبندی مولوی نے خود لکھے ہیں، میں تو صرف آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بنگلہ والی مسجد غدار ملت، دشمن مجاہدین مسلمین، مسلمان مجاہدین کے دشمن، انگریز کے جاسوس مرزا علی بخش نے بنوائی تھی یہ بنگلہ والی مسجد۔ مزید آگے کیا لکھا؟ غداری قوم کے بدلے جو جائیداد ملی تھی، مولوی علی بخش صاحب، مرزا علی بخش، غداری قوم کے بدلے جو جائیداد ملی تھی اور جاسوسی کے صلہ میں جو پینشن ملی تھی اس سے مولانا الیاس صاحب کے والد کو تنخواہ ملتی تھی۔ مولوی الیاس کندھیلوی صاحب جو ان کے ابا جان تھے، ابا حضور تھے، ان کے والد تھے، ان کو تنخواہ کہاں سے ملتی تھی؟ مرزا علی بخش صاحب کو جو غداری قوم، غداری ملت کے بدلے میں پیسے ملے تھے، انگریز سے فنڈ ملا تھا، پینشن ملی تھی۔ یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا الیاس کے ابا جی کو وہ پیسے بطور تنخواہ ملا کرتے تھے۔ یہ عبارت اس میں دیوبندی مولوی نے لکھی ہے، انشاءاللہ سکین بڑی احتیاط کے ساتھ لگوا دوں گا۔ اب مولوی الیاس صاحب اسی بنگلہ والی مسجد میں جو ایک انگریز کے لانتی جاسوس، یہ لفظ بھی ایک دوسری کتاب میں لکھے ہوئے، میں حوالہ پیش کرتا ہوں آگے، مرزا علی بخش غدار ملت، غداری قوم کے بدلے میں جو پیسے، جو پینشن ملی تھی اس سے جو مسجد بنوائی تھی بنگلہ والی مسجد، مولوی الیاس کندھیلوی صاحب اپنے ابا کے تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے اس بنگلہ والی مسجد میں آ گئے تھے۔ یہاں پر اب اس عبارت سے دو تین باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو مولوی الیاس صاحب کا تعلق مرزا علی بخش صاحب سے ظاہر ہوتا ہے، اور ان کے ابا کا تعلق مرزا علی بخش صاحب سے ظاہر ہوتا ہے جو انگریز کا جاسوس تھا۔ دوسرے نمبر پہ جو بنگلہ والی مسجد ہے یہ تبلیغی جماعت کی ابتدائی مسجد ہے، ابتدا تبلیغی جماعت کی اسی مسجد سے ہوئی ہے، جو انگریز کے کہنے پر، انگریز کے اس ایجنٹ غدار ملت، غدار قوم، غدار اسلام مرزا علی بخش لانتی نے یہ مسجد بنوائی تھی۔ یہ ایک حوالہ صفحہ نمبر 16۔ یاد رکھیں اس کتاب کے اندر اور بھی حوالہ جات ہیں، لیکن ناچیز نے تبلیغی جماعت کی بنیاد کے متعلق چونکہ
کچھ معروضات یہاں پیش کرنی ہیں، اسی حوالہ سے ایک حوالہ یہ کافی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک حوالہ ہو گیا، بنگلہ والی مسجد انگریز نے بنوائی، مرزا الہی بخش انگریز کا جاسوس، غدار ملت اور غدار اسلام تھا۔ دوسرا حوالہ ذرا آپ سماعت فرمائیں، یہ میرے پاس کتاب ہے علماء دیوبند اور مروجہ تبلیغی جماعت، علماء دیوبند اور مروجہ تبلیغی جماعت، اس کتاب کا صفحہ نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر اس کتاب کا 10۔ یہاں پر مفتی عبد الغفور صاحب، یہ قندھار افغانستان کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اس کتاب پہ رائے دی، اس کتاب پہ تقریض لکھی۔ وہ کیا انکشاف کرتے ہیں، بات بالکل واضح ہو جائے گی، آپ حقیقت تک جلد پہنچ جائیں گے کہ تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھنے والے کون لوگ تھے۔ یہاں پر لکھتے ہیں مفتی عبد الغفور صاحب، لکھتے ہیں کہ ہم لوگ شروع میں تبلیغی جماعت کو اچھا سمجھتے تھے، اور جو غلطیاں ان میں ہم دیکھتے انہیں انفرادی غلطی کہہ کر درگزر کرتے۔ مفتی عبد الغفور، قندھاری، افغانستان۔ لیکن جب انفرادی غلطیاں اجتماعی طور شروع ہوئیں تو پھر اہل علم فکر مند ہوئے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ تبلیغی جماعت قادیانی ملحدین کی پارٹ 2 ہے۔ یہ ذرا القابات بھی آپ دیکھتے جائیں تبلیغی جماعت کے متعلق، یہ القابات ذرا دیوبندی مولویوں نے جو تبلیغی جماعت کو دیے ہیں وہ آپ دیکھتے جائیں، سماعت کرتے جائیں۔ میں اپنی جانب سے کوئی بھی لقب، کوئی بھی لفظ نہیں استعمال کر رہا، بلکہ سارے کے سارے یہ دیوبندی مولویوں کے اپنے ہیں اور تبلیغی جماعت کے متعلق ہیں۔ لکھا ہے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ تبلیغی جماعت قادیانی ملحدین کی پارٹ 2 ہے، یعنی آپ تبلیغی جماعت کو پارٹ 2 قادیانی ملحد آپ کہہ سکتے ہیں، ملحدین کی جماعت پارٹ 2، قادیانیوں کی جماعت پارٹ 2 آپ کہہ سکتے ہیں، یہ دیوبندی مولوی کے مطابق۔ مزید لکھا، قندھار اجتماع میں کھل کر مجاہدین کے لیے بد دعا کی گئی۔ نجیب دیوخانی صاحب بڑا رونا روتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا جہاد کیا، ہم نے جناب والا فلانے قلعے فتح کیے، فلانا علاقہ فتح کیا۔ حقیقت یہ ہے جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیوبندی مولوی یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ قندھار کے اجتماع کے اندر مجاہدین کے لیے کھل کر بد دعا کی گئی، مجاہدین کے لیے کھل کر بد دعا کی گئی، یہ ان کا جہاد ہے۔ مزید کیا لکھتے ہیں ذرا آپ سماعت فرمائیں، اور نیٹو افواج کے لیے دعا کی گئی۔ جی نیٹو افواج کے لیے دعائیں کی گئی ہیں۔ مزید لکھا، اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جماعت دانستہ یا نادانستہ کفر کی اعلی کار ہے۔ جی یہ میں اپنی جانب سے کوئی عبارت یا الفاظ کی ہیرا پھیری نہیں ہے، جیسے مولوی ساجد خان کوڈو صاحب کرتے ہیں یا نجیب دیوخانی صاحب کرتے ہیں، یہ دیوبندی مولوی خود لکھ رہا ہے، تبلیغی جماعت کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے، کھول رہا ہے۔ کہا کہ یہ جماعت دانستہ یا نادانستہ کفر کی اعلی کار ہے۔ جب تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ جماعت انگریز عیار کے کہنے پر چند انگریزی دم کٹے کتوں نے بنائی تھی۔ یہ عبارت ایک بار پھر سماعت فرمائے، خدا کی قسم اگر مولوی ساجد خان دیوخانی صاحب کو آئینہ دکھلانا مقصود نہ ہوتا، نجیب دیوخانی صاحب کو آئینہ دکھلانا مقصود نہ ہوتا تو یہ عبارت کبھی میں نہ پڑھتا، اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو پہلے ہی جانتے ہیں، ہم ان کی حقیقت کو پہلے جانتے ہیں، یہ عبارت کبھی بیان نہ کرتا۔ ہم انتشار پسند نہیں ہیں، ہم فرقہ واریت کو ہوا دینے والے نہیں ہیں، لیکن ہم کیا کریں، مجبوری ہے ان کی حقیقت بتلانا، اور نجیب دیوخانی صاحب کو، مولوی ساجد خان کوڈو صاحب کو تبلیغی جماعت کی حقیقت بتلانا ضروری ہے۔ انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی جو یہ ممدوح تبلیغی جماعت ہے یہ کس کے کہنے پر بنی تھی اور کس نے بنائی تھی۔ ذرا یہ عبارت آپ ایک بار پھر سماعت فرمائیں، صفحہ نمبر 10 ہے، جب تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ جماعت انگریز عیار کے کہنے پر چند انگریزی دم کٹے کتوں نے بنائی تھی۔
دم کٹے کتوں نے یہ جماعت بنائی تھی، انگریزی دم کٹے کتوں نے یہ جماعت بنائی تھی، صفحہ نمبر 10 اس کتاب کا۔ اچھا، پھر آگے ذکر زکریہ نامی کتاب میں انہوں نے خود اقرار کیا ہے۔ اب یہ دیوبندی مولوی خود اس کتاب سے عبارت نقل کرتا ہے ذکر زکریہ۔ میں اشارہ کر دیا، یہاں پر وضاحت کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آگے انہوں نے خود عبارت نقل کی ہے کہ پہلی پنچایت 1934 میں ہوئی، 107 افراد نے شرکت کی، سب کے سب نمبردار، ذیلدار، آگے لکھا تحصیلدار اور پٹوار دار قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے اس پنچایت میں جس اسلام کی تبلیغ کا تصور پیش کیا اس میں جہاد نہ تھا۔ ذکر زکریہ صفحہ نمبر 505 مطبوعہ اردو بازار لاہور۔ یہ جہاد کا ڈھونکرا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے مجاہد ہیں، ہم نے بڑا جہاد کیا ہے۔ افغانستان کے اندر علماء دیوبند نے جہاد کیا، نجیب دوخانی صاحب گلا پھاڑ پھاڑ کے گفتگو کرتے ہیں۔ بھائی افغانستان کے علماء تو تمہاری حقیقت بیان کر رہے ہیں، تمہاری تبلیغی جماعت کی حقیقت کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ جس اسلام کا تصور انہوں نے پیش کیا اس اسلام میں تو جہاد نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑے مجاہد ہیں، ہم نے بڑا جہاد کیا، ہم نے بڑے قلعے فتح کیے، ہم نے امریکہ کو شکست دی، روس کو شکست دی۔ بھئی وہ شکست دینے والے اور لوگ ہیں، تمہاری حقیقت یہ ہے کہ جس اسلام کا تصور تم پیش کرتے ہو اس میں جہاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ مفتی عبدالغفور صاحب قندھار افغانستان، انہوں نے علماء دیوبند اور مروجہ تبلیغی جماعت اس کتاب میں صفحہ نمبر 10 پہ تبلیغی جماعت کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا۔ یہ دو حوالے ہو گئے، مزید ذرا آپ حوالہ جات سماعت فرماتے جائیں۔ ان کی ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے کشف الغطاء۔ یہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کی کتاب ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز سکین بڑی احتیاط کے ساتھ لگوا دوں گا، آپ خود اپنی آنکھوں سے یہ عبارتیں پڑھ لیں گے۔ اس کتاب کے اندر کیا ہے، ذرا آپ ان کی مزید انگریز نوازی ملاحظہ فرمائیں۔ اختصار کے ساتھ یاد رکھیں، میں یہ حوالہ جات پیش کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ۔ یہ کشف الغطاء یہ متعدد وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کی مصدقہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے واضح طور پہ اقرار کیا ہے کہ یہ جو آنن فانن تبلیغی جماعت پھیل گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ ہر ملک کے اندر ان کو ویزے مل جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ان کے لیے جناب والا راستے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اب کشف الغطاء کے اندر دیوبندی مولوی یہ حقیقت بیان کرتے ہیں، ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا 87-88، صفحہ نمبر 87-88 ہے۔ یہاں پر لکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا آنن فانن پورے ہندوستان میں پھیلنا اس کی علامت ہے کہ انگریز حکومت نے اس گندم نما جو فروش جماعت کی اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے خوب سرپرستی کی۔ مفتی سیف اللہ حقانی کشف الغطاء۔ مولوی ساجد خان صاحب، نجیب دوخانی صاحب، یہ کوئی سنی مولوی نہیں ہے، دوخانی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں تبلیغی جماعت کا آنن فانن پورے ہندوستان میں پھیلنا اس کی علامت ہے کہ انگریز حکومت نے اس گندم نما جو فروش جماعت کی اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے خوب سرپرستی کی۔ یہ اب حوالہ جات اس کی بنیاد کس نے کی، سرپرست اس کا کون تھا، اور مقاصد کیا تھے، مذموم مقاصد وہ کیا تھے، وہ انشاءاللہ آگے پھر اس پہ بھی حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ اس کی علامت ہے کہ انگریز حکومت نے اس گندم نما جو فروش جماعت کی اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے خوب سرپرستی کی، اور اب تک قادیانیوں کے ذریعے مالی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ قادیانیوں کے ذریعے، یہ بھی ایک نیا انکشاف ہے ان کا۔ ہم انگریز کی جماعت ان کو ضرور سمجھتے تھے کہ انگریز نے بنیاد رکھی، سرپرستی کی، اور انگریز ان کا خیر خواہ ہے، ان کو پیسے دیتا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی آگے حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ لیکن یہ ایک نیا انکشاف کیا ہے دیوبندی مولوی نے
کہ قادیانیوں کے ذریعے سے، ان کی قادیانیوں سے یاری ہے، قادیانی دیوبندی گٹھ جوڑ ناچیز کی، اس پر متعدد ویڈیوز ہیں، وہ بھی سماعت کی جا سکتی ہیں، ان کی قربت کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ لیکن یہ ایک نیا انکشاف ہے کہ انگریز قادیانیوں کے ذریعے ان کو فنڈنگ کرتا ہے، ان کو پیسے دیتا ہے، ان کی سرپرستی کرتا ہے قادیانیوں کے ذریعے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، یہ دیوبندی مولوی اس کتاب میں لکھ رہا ہے۔ مزید لکھا، دنیا کفر ان کی سرپرستی کر رہی ہے، کفر ان سے خوش ہے، یہی ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے، کہ کفر ان سے خوش ہے، یہی ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ اس حوالے سے آپ کو کیا معلوم ہوا؟ بنیاد انگریز نے رکھوائی، قادیانیوں کے ذریعے ان کی مالی مدد کر رہا ہے، فنڈنگ کر رہا ہے، ان کو ان کی سرپرستی کر رہا ہے، دنیا کفر ان سے خوش ہے، اور پھر کہتے ہیں یہی ان کی باطل ہونے کی علامت ہے، دلیل ہے۔ یہ کشف الغطاء صفحہ نمبر 87-88 دار المعارف مفتی سیف اللہ حقانی، یہ 3 کتابوں کے حوالہ جات آپ نے سماعت فرما لیے۔ اسی طرح نمبر 4، یہ چوتھا حوالہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ یہ چوتھا حوالہ، یہ بھی کوئی سنی عالم کی کتاب نہیں ہے، دیوبندی فرقہ کے مولوی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے تبلیغی جماعت کا اصل دشمن کون؟ تبلیغی جماعت کا اصل دشمن کون؟ یہ ساری کتابیں فقیر نے الحمدللہ سامنے رکھی ہوئی ہیں، سکین بڑی احتیاط کے ساتھ میں لگوا دوں گا تاکہ وہابی دیوخانی فرقہ کے کسی مولوی کو شتونگڑے کو اعتراض کرنے کی جرت نہ ہو، اسے مشکل نہ ہو حقیقت جاننے میں۔ انشاءاللہ ہم حقیقت تک آپ کو پہنچائیں گے۔ کتاب کا نام ہے تبلیغی جماعت کا اصل دشمن کون، صفحہ نمبر اس کتاب کا 25 ہے، مکتبہ دار القرآن ثوابی سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس میں کیا لکھتے ہیں کہ اس کے اجتماعی اخراجات شروع ہی سے انگریز لانتی خان بہادر رشید احمد کے ذریعے ادا کرتا رہا۔ یہ اب اغراض و مقاصد بانی اس کا کون، سرپرست اس کا کون، بنیاد رکھوانے والا کون، کس کے ذریعے ان کی فنڈنگ ہوتی رہی، مالی امداد ان کو دی جاتی رہی، یہ وہ راز ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو دیوبندی مولویوں کی زبانی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کیا لکھتا ہے صفحہ نمبر 25 پر، اس کے اجتماعی اخراجات شروع ہی سے انگریز لانتی خان بہادر رشید احمد کے ذریعے ادا کرتا رہا۔ مزید لکھا، اب بھی طاغوتی عناصر اس کافرانہ جماعت کے اجتماعی اخراجات جو سالانہ اربوں ڈالر سے متجاوز ہیں، قادیانیوں کے ذریعے خفیہ طور پر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی تبلیغی جماعت کے بڑے فوائد ہیں، وہ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ ذرا آپ کتابوں کی روشنی میں سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ کوئی ہیر رانجھا کے قصے نہیں ہیں، لیلا مجنو کی یہ باتیں نہیں ہیں۔ تبلیغی جماعت کے متعلق دیوبندی مولوی لکھ رہے ہیں، اگر بیان کرنا یہ جرم ہے تو بڑے مجرم یہ دیوبندی مولوی ہیں۔ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں کہ یہ الزامات ہیں، ہم تو پڑھ کے صرف آپ کو سنا رہے ہیں اور آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں۔ مزید سنیں یہ عبارت، لکھا ہے کہ اب بھی طاغوتی عناصر اس کافرانہ جماعت کے اجتماعی اخراجات جو سالانہ اربوں ڈالر سے متجاوز ہیں، قادیانیوں کے ذریعے خفیہ طور پر ادا کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 25۔ یہ اب حوالہ آپ نے سماعت کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اس حوالہ کی روشنی میں جو باتیں سامنے آئیں کہ شروع ہی سے اس تبلیغی جماعت کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات، اس کے جو اخراجات ہیں وہ انگریز لانتی خان بہادر رشید احمد کے ذریعے ادا کرتا رہا ہے، اور اب بھی وہ طاغوتی عناصر اس کافرانہ جماعت کے اجتماعی اخراجات جو سالانہ اربوں ڈالر سے متجاوز ہیں، اربوں ڈالر سے متجاوز ہیں، یہ مولوی کہتا ہے کہ قادیانیوں کے ذریعے خفیہ طور پر ادا کر رہے ہیں۔ وہی بات جو آپ نے پہلے
ایک حوالہ کی روشنی میں سماعت فرمائی ہے کہ قادیانیوں کے ذریعے ان کی فنڈنگ ہوئی، ان کو مالی مدد ملتی ہے۔ اب یہ دوسرا مولوی تبلیغی جماعت کا اصل دشمن کون، اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 25 پہ اب وہی بات جو پہلے آپ نے ایک حوالہ کی روشنی میں سماعت کی ہے کہ قادیانیوں کے ذریعے اربوں ڈالر، سالانہ اربوں ڈالر سے متجاوز جو ان کے اخراجات ہیں وہ قادیانیوں کے ذریعے سے ان کی مدد کر رہا ہے، فنڈنگ کر رہا ہے۔ یہ 4 حوالے آپ نے ان کی انگریز نوازی پہ، انگریز نے جو مدد کی، فنڈنگ کی، ان کی سرپرستی کی، آپ نے سماعت فرما لی۔ یہ 4 حوالے کہ انگریز بنیاد رکھنے والا، سرپرست ان کی مدد کرنے والا، اور یہ کافرانہ جماعت ہے۔ نجیب دخانی صاحب گلہ پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں جی بڑا فائدہ ہوا تبلیغی جماعت سے، اس کی خوبیاں، اس کی شانیں بیان کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے جو دیوبندی مولویوں نے اپنی کتب میں لکھی ہے۔ یہ 4 حوالے آپ نے سماعت فرما لیے۔ نمبر 5، مزید ذرا آپ ان کی حقیقت سماعت فرماتے جائیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے مکالمۃ الصدرین، مکالمۃ الصدرین، مولوی شبیر احمد عثمانی۔ ان کے فرقے کا کوئی آنٹوں چانٹوں مولوی نہیں ہے، یہ کوئی آنٹوں چانٹوں مولوی نہیں ہے، بلکہ ان کے فرقے کا بہت بڑا مولوی ہے جس کو یہ شیخ الاسلام کہتے ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی، مکالمۃ الصدرین۔ اور اس کے مرتب ہیں خان وادہ قاسمی کے چشم و چراغ مولوی طاہر قاسمی۔ نجیب دخانی صاحب پہ بڑی حیرانگی ہوئی، کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون ہے طاہر قاسمی، ہم نہیں جانتے۔ یار کسی کا باپ اگر کوئی برا کام کرے تو یہ بہت بڑی دیدہ دلیری ہے کہ اولاد اپنے باپ سے ہی لا تعلقی کا اظہار کر دے۔ اور ناچیز کے اللہ کے فضل و کرم سے اس پر ایک ویڈیو ہے کہ یہ طاہر قاسمی وہابی دخانی فرقے کا معتبر مولوی ہے، اور اس کا تعارف ناچیز نے ایک الگ ویڈیو میں پیش کیا ہے، وہ ہمارے اسی چینل پر موجود ہے، نجیب دخانی صاحب کے جواب میں وہ سماعت کی جا سکتی ہے۔ ان کے متعدد مولویوں نے اس کو معتمد مانا ہے، معتبر مانا ہے۔ قاری طیب ہو گیا، قاری سالم قاسمی ہو گیا، اور دیگر وہابی دخانی، حتیٰ کہ موجودہ دور کے ان کے مولوی الیاس گھمن صاحب، جن کو یہ متکلم اسلام کہتے ہیں، اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر مولوی طاہر قاسمی صاحب کا ذکر کیا اور اس کو معتبر تسلیم کیا۔ یہ اس کے مرتب ہیں مکالمۃ الصدرین کے۔ اس کتاب میں کیا ہے، صفحہ نمبر 8 پہ، صفحہ نمبر 8 پہ یہاں کیا لکھا ہے کہ مولانا حفظ الرحمان صاحب نے کہا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی تحریک کو بھی ابتداءً حکومت کی جانب سے بذریعہ حاجی رشید احمد صاحب کچھ روپیہ ملتا تھا، پھر بند ہو گیا۔ جی حاجی رشید احمد صاحب کے ذریعہ سے ان کو روپیہ ملتا تھا انگریز سے ابتداء میں تبلیغی جماعت کو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولوی حفظ الرحمان۔ جی حاجی رشید احمد صاحب کے ذریعہ سے ان کو روپیہ ملتا تھا، فنڈ ملتا تھا، انگریز سرپرست تھا ان کا۔ اور یہ حاجی رشید احمد صاحب کون تھے؟ یہ حاجی رشید احمد صاحب تبلیغی جماعت کے خزانچی تھے۔ مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت، اس کتاب کے اندر اس کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ تمام امور جو اخراجات ہیں اور ملازمین، لنگر خانہ اور دیگر جو امور ہیں، ان تمام کے معاملات حاجی رشید احمد خان صاحب کے سپرد تھے۔ یہ تبلیغی جماعت کے جناب والا خزانچی تھے حاجی رشید احمد خان صاحب، خان بہادر۔ نجیب دخانی صاحب اپنے محسنین کے نام یاد رکھا کریں، بھول جاتے ہیں آپ۔ یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر مکالمۃ الصدرین میں واضح طور پہ اعتراف کیا گیا۔ مولوی حفظ الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب کی تبلیغی تحریک کو بھی ابتداءً حکومت کی جانب سے بذریعہ حاجی رشید احمد صاحب کچھ روپیہ ملتا تھا، پھر بند ہو گیا۔ حاجی رشید احمد خان صاحب۔ اب صفحہ نمبر 8 مکالمۃ الصدرین میں اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا
کہ تبلیغی جماعت انگریز کی سرپرستی میں بنی اور انگریز اس کا سرپرست اور معاون تھا اور اس کا خیر خواہ تھا، اور حاجی رشید احمد خان صاحب کے ذریعے اس کو فنڈ دیتا رہا، اس کی مدد کرتا رہا، روپے بھیجتا رہا، پیسے دیتا رہا۔ یہ حاجی رشید احمد صاحب کے ذریعہ سے یہ تمام امور سر انجام پاتے، جو تبلیغی جماعت کے خزانچی تھے، جن کے سپرد تبلیغی جماعت کے تمام اخراجات، تمام معاملات، تمام امور تھے۔ اب یہ حوالہ سماعت کر لینے کے بعد شبیر احمد عثمانی مولوی حفظ الرحمان صاحب کی گواہی سماعت کر لینے کے بعد یہاں پر ایک اور حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں حاجی رشید احمد خان صاحب کے حوالہ سے، بطور تائید ہماری بات بالکل پختہ ہو جائے گی اور آپ تبلیغی جماعت کی حقیقت ملاحظہ فرما لیں گے کہ حاجی رشید احمد خان صاحب یہ کون تھے اور انگریز نے ان کے ذریعہ سے کیا مقاصد حاصل کیے۔ یہ جو دیوبندی مولوی چیخ رہے ہیں کہ جہاد نام کی ان کے ہاں کوئی چیز نہیں ہے، یہ جہاد نہیں کرتے، یہ انگریز کے اعلی کار ہیں، انگریز کے پٹھو ہیں، انگریز کے ایجنٹ ہیں، یہ بیچارے ایسے نہیں چیخ رہے۔ بھئی انگریز نے بنیاد اس لیے رکھوائی تھی کہ جو مسلمان جہاد کا ذہن رکھتے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ذہنیت کو بدلا جائے، ان کی فکر کو بدلا جائے، انگریز کا اعلی کار، انگریز کا ایجنٹ بنایا جائے، انگریز کا پٹھو بنایا جائے۔ یہ تبلیغی جماعت کا مقصد تھا، یہ مشن، یہ منصوبہ تھا کہ انگریز اس میں کامیاب ہو گیا۔ انگریز نے اربوں ڈالر خرچ تو ضرور کیے، لیکن وہ ان مولویوں کی بدولت اپنے مشن میں کامیاب ضرور ہوا۔ یہ ذرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں اور دل پہ ہاتھ رکھیں کہ کیا یہ تبلیغی جماعت اسلام کی خیر خواہ ہو سکتی ہے کہ جس کی رگو رگو میں انگریز کا روپیہ ہو، انگریز کی وفاداری، انگریز کی محبت ہو؟ کیا اسلام اور اہل اسلام کی وہ جماعت خیر خواہ ہو سکتی ہے؟ یہ اپنے آپ سے تم لوگوں نے سوال کرنا ہے۔ حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، یہ کتاب ہے دلی کی برادریاں۔ شبیر احمد عثمانی نے جو بات کی ہے اس بات کی تائید میں دلی کی برادریاں، اور یہ کتاب لکھی ہے مفسر قرآن، اس کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے مولانا سید اخلاق حسین قاسمی، مفسر قرآن مولانا سید اخلاق حسین قاسمی، یہ اس کتاب کے مؤلف ہیں، دلی کی برادریاں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر جو تصویری البم ہے جس میں انہوں نے تصویریں پیش کی ہیں اور پھر ان کا تعارف کروایا ہے اپنے محسنین کا، اس کا صفحہ نمبر 34 ہے۔ یہاں پر مکالمۃ الصدرین میں جس حاجی رشید احمد صاحب کا ذکر ہے اور دیگر وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں نے ذکر کیا حاجی رشید احمد خان صاحب کا، اس کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر اس میں حاجی رشید احمد خان صاحب کی تصویر انہوں نے یہاں پر لگائی، اور تصویر لگانے کے بعد جو تعارف کرایا نجیب دوخانی صاحب، مولوی ساجد خان صاحب، وہ آپ کے نزدیک سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے۔ سنے کارنامے فخر کریں، کیا یاد کریں گے؟ کس فقیر سے پالا پڑا ہے آپ کا؟ فخر کریں، آپ اپنے محسنین کو یاد کریں، آپ بھولے ہوئے ہیں اپنے محسنین کو۔ یہ جو تعارف کروایا ہے حاجی رشید احمد خان صاحب کا، صفحہ نمبر 34 تصویری البم، تصویر لگائی، کہا کہ خان بہادر حاجی رشید احمد دہلوی رحمت اللہ علیہ، سابق رکن شورا دارالعلوم دیوبند۔ حاجی رشید احمد جو تبلیغی جماعت کے خزانچی تھے، جن کے ذمہ تبلیغی جماعت کے تمام معاملات، اخراجات تھے، اور یہ دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا بھی رہے ہیں، جو اراکین شورا تھے ان میں یہ بھی شامل تھے۔ لکھتے ہیں خان بہادر حاجی رشید احمد دہلوی، سابق رکن شورا دارالعلوم دیوبند۔ آگے لکھا، تحریک آزادی سے مسلمانوں کی توجہ ہٹانے کے لیے تبلیغی جماعت کے قیام میں سرگرم حصہ لیا۔ ایک بار یہ عبارت پھر سنیں،
مسلمانوں سے کہوں گا کہ دل پہ ہاتھ رکھیں، کیا یہ اسلام کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ نجیب دوخانی صاحب، ساجد خان صاحب ذرا سماعت فرمائیں، لکھا ہے تحریک آزادی سے مسلمانوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، تحریک آزادی سے، پھر سنیں، تحریک آزادی سے مسلمانوں کی توجہ ہٹانے کے لیے تبلیغی جماعت کے قیام میں سرگرم حصہ لیا۔ یہ عبارت ایک بار پھر سماعت فرما لیں آپ، لکھتے ہیں تحریک آزادی سے مسلمانوں کی توجہ ہٹانے کے لیے تبلیغی جماعت کے قیام میں سرگرم حصہ لیا۔ جی، یہ وہ مقاصد، منصوبے تھے، یہ وہ مشن تھا کہ انگریز نے جنہیں حاصل کرنا تھا اور ان پہ روپیہ خرچ کیا، ان کو ڈالر فراہم کیا، ان کو پیسہ دیا، ان کے اخراجات اٹھائے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے ایک بہت بڑے طبقے پہ قبضہ کر کے ان کی ذہنیت کو بدلا اور ان کو خسی کر کے ان کی توجہ جہاد اور آزادی سے ہٹائی۔ یہ اب یہاں پر انہوں نے خود اعتراف کیا، اقرار کیا۔ کتاب کا نام دلی کی برادریاں، مؤلف مولوی سید اخلاق حسین قاسمی، تصویری البم کا صفحہ نمبر 34۔ یہ اب مکالمۃ الصدرین کی عبارت کو سامنے رکھیں اور اس کتاب کی عبارت کو سامنے رکھیں، ان دونوں حوالوں کو ملائیں تو بالکل یہ نتیجہ نکلتا ہے، بات واضح ہو جاتی ہے کہ تبلیغی جماعت کا بانی حقیقت میں انگریز ہے۔ انگریز نے بنیاد رکھوائی ہے۔ مرزا الہی بخش جو انگریز کا جاسوس تھا، غدار قوم، غدار ملت، غدار اسلام تھا، جو اسے پینشن ملی تھی، جو روپیہ ملا تھا، اس کے ذریعے بنگلہ والی مسجد اس نے بنوائی تھی، اور مولوی الیاس کاندھلوی صاحب کے جو ابا جی تھے ان کے وہ یار خاص تھے، اور وہ مرزا الہی بخش کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اسی پینشن سے اور اسی فنڈ سے مولوی الیاس کاندھلوی صاحب کے ابا کو تنخواہ ملتی تھی، اور پھر انہی کے کہنے پہ مولوی الیاس کاندھلوی صاحب اپنے ابا کی وفات کے بعد اسی بنگلہ والی مسجد میں آ گئے تھے۔ اور دوسرے نمبر پہ خان بہادر حاجی رشید احمد صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے سابق رکن شورا ہیں، انہوں نے بھی تبلیغی جماعت کے ابتداء میں بنیاد میں سرگرم حصہ لیا، اس لیے کہ تحریک آزادی سے، جہاد سے مسلمانوں کی توجہ ہٹائی جائے۔ عزیزان گرامی، یہ 6 حوالہ جات آپ نے سماعت فرما لیے۔ اگر ان کتب پہ جن مولویوں نے تقریضات لکھی ہیں، تصدیقات لکھی ہیں، تو ان کے نام اگر یہاں پیش کروں تو تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان حوالہ جات کو سماعت کر لینے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تبلیغی جماعت کے جو بانیان ہیں، بنیاد رکھنے والے، وہ انگریز ہیں، ان کے سرپرست، ان کے خیر خواہ، مدد کرنے والے انگریز ہیں۔ اور مشن، منصوبہ کیا تھا، مقاصد کیا تھے، اغراض و مقاصد اس جماعت کو بنانے کے؟ وہ یہ تھے کہ مسلمانوں کی توجہ جہاد سے ہٹائی جائے، مسلمانوں کی جو توجہ ہے وہ تحریک آزادی سے ہٹائی جائے، اور اس کام میں جن کو استعمال کیا گیا وہ خان بہادر حاجی رشید احمد صاحب جو سابق رکن شورا دارالعلوم دیوبند، مرزا الہی بخش جو انگریز کا جاسوس، اور مولوی الیاس کاندھلوی اور الیاس کاندھلوی کا ابا، اور دیگر وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں۔ یہ آلہ کے طور پہ استعمال ہوئے۔ وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات کہتے ہیں کہ جی بڑے فوائد ہیں۔ حقیقت یہ ہے تبلیغی جماعت کی۔ یہ 6 حوالہ جات اگر میں ان کے مصدقین جو ہیں یا تقریضیں لکھنے والے ان کے نام پیش کروں تو تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ 6 حوالہ جات سماعت کر لینے کے بعد ایک اور کتاب میرے سامنے ہے، اس کتاب کا نام ہے رائی ونڈ کی مٹی سے عالمی سامراج کا انتقام۔ رائی ونڈ کی مٹی سے عالمی سامراج کا انتقام، نام سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، رائی ونڈ کی مٹی سے عالمی سامراج کا انتقام۔ یہ کتاب لکھی ہے عزیز اللہ بوہیو، یہ سندھ کا آدمی ہے، اور میں اس کا تعارف کرا دوں، مولوی غلام اللہ راول پنڈی والا اور مولوی عاشق علی بلند شہری، یہ عزیز اللہ بوہیو ان دونوں کا شاگرد ہے۔ مولوی عاشق علی بلند شہری کا یہ شاگرد ہے، حدیث کی کتابیں عاشق علی بلند شہری سے پڑھتا رہا ہے، اور غلام اللہ سے اس نے دورہ تفسیر القرآن کیا۔
مولوی عزیز اللہ بوہیو نے، سندھ کا یہ بندہ ہے۔ اب اس نے یہ پوری کتاب ویسے تبلیغی جماعت کے خلاف لکھی ہے اور تبلیغی جماعت کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا۔ صفحہ نمبر 55 پہ اس نے یعنی عزیز اللہ بوہیو نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ تبلیغی جماعت کی بنیاد کیوں رکھوائی گئی اور کس نے رکھی۔ لکھتا ہے کہ عالمی سامراج وہ اپنے عزائم کی رکاوٹ صرف قرآن کو سمجھتا ہے، اس لیے اس نے اپنی استحصالی مہم کی حفاظت کے لیے قرآن کا راستہ روکنے کے لیے قرآن کا نام لینے والوں میں تبلیغ اسلام کے نام کی یہ جماعت قائم کی ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 55، اپنی استحصالی مہم کی حفاظت کے لیے قرآن کا راستہ روکنے کے لیے قرآن کا نام لینے والوں میں تبلیغ اسلام کے نام کی یہ جماعت قائم کی ہوئی ہے۔ جی، قرآن کا نام روکنے کے لیے، قرآن کا کام روکنے کے لیے تبلیغ اسلام کے نام کی یہ جماعت قائم کی ہوئی ہے۔ عالمی سامراج، انگریز۔ اچھا، پھر آگے اس نے تھوڑا سا آگے چل کے اسی صفحہ کے اوپر ایک علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر لکھ کر اس نے پھر یہ کہا کہ اسی شعر کی طرز پر یہ جماعت مولوی الیاس قدس سرہ کے ہاتھوں سٹارٹ کروائی۔ کس نے؟ عالمی سامراج نے، عالمی سامراج نے۔ اب ان دونوں عبارتوں کو آپ سامنے رکھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی بنیاد رکھوانے والے انگریز ہیں، اور اغراض و مقاصد، مشن، منصوبے، مقاصد یہ تھے کہ مسلمانوں کی توجہ جہاد سے ہٹائی جائے اور تحریک آزادی سے ہٹائی جائے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر انگریز نے ان پر اربوں ڈالر خرچ کیے، ان کے اخراجات برداشت کیے، تو اس نے کتنا نقصان پہنچایا ہوگا تحریک آزادی اور جہاد کو اور اسلام کو اور اہل اسلام کو۔ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ صفحہ نمبر 73 کے اوپر اس نے جو اس کے امراء ہیں، ان کے سرکردہ لوگ ہیں، ان کا ذکر کس انداز میں کیا؟ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ دیوبندیوں کا شاگرد ہے۔ عاشق علی بلند شہری کا حدیث کی کتابیں اس نے پڑھی ہیں، اور مولوی غلام اللہ سے اس نے دورہ تفسیر القرآن کیا اور اس نے خود بیان کیا۔ صفحہ نمبر 73 پر کہتا ہے، جماعت میں مرکزی بزرگ کے طور پر جو مشہور ہیں وہ اکثر تو کنگلے ہیں، اور ان کے اخراجات تو یہ مل مالکان عالمی سرمایہ داروں کے حکم سے ادا کرتے ہیں۔ بلکہ جو اوپر کی عبارتیں ہیں وہ ذرا آپ سماعت فرمائیں، بڑی مزیدار ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ لوگ تو سب کے سب قرآن کے دشمن ہیں۔ بلکہ اس سے اوپر ذرا آپ سماعت فرمائیں، مولانا عاشق علی صاحب، مولانا الیاس صاحب، یا اس کے فرزند یوسف بھائی، یا ان کے کوئی اور دیدہ یا نادیدہ مسلمہ اکابر نے کبھی بھی قرآن حکیم کھول کر یا پڑھ کر یا اس کے احکام بتائے ہیں نہ سنائے ہیں۔ یہ ایک نیا انکشاف کیا مولوی عزیز اللہ بوہیو دیوبندی شاگرد نے، کہ مولوی عاشق علی صاحب ہوں یا مولوی الیاس صاحب کاندھلوی ہوں یا ان کے فرزند یوسف بھائی یا ان کے کوئی اور دیدہ یا نادیدہ مسلمہ اکابر نے کبھی بھی قرآن حکیم کھول کر یا پڑھ کر اس کے احکام بتائے ہیں نہ سنائے ہیں۔ نام تبلیغ کا لیتے ہیں، لیکن نہ کبھی خود قرآن کھولا مولوی الیاس نے، مولوی عاشق علی نے، مولوی یوسف نے، نہ کبھی قرآن پڑھا اور پڑھ کر نہ اس کے احکام بتائے لوگوں کو، نہ قرآن پڑھ کر سنایا لوگوں کو۔ یہ عزیز اللہ بوہیو لکھ رہا ہے، یہ لوگ تو سب کے سب قرآن کے دشمن ہیں۔ یہ جتنے بھی ان کے مسلمہ اکابر ہیں، یہ سب کے سب قرآن کے دشمن ہیں۔ اچھا، آگے کیا لکھتے ہیں پھر؟ جماعت میں مرکزی بزرگ کے طور پر جو مشہور ہیں وہ اکثر تو کنگلے ہیں، اور ان کے اخراجات تو یہ مل مالکان عالمی سرمایہ داروں کے حکم سے ادا کرتے ہیں۔ جی، عالمی سرمایہ داروں کے حکم سے مل مالکان ان کے اخراجات ادا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ ان کے ایجنٹ ہیں، ان کا کام کرتے ہیں، تو ان کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ وہ عالمی سرمایہ داروں کو حکم دیں کہ ان کو ویزے الاٹ کریں، ان کو پلاٹ ان کو دیں، جناب والا ان کے بڑے بڑے اجتماعات کروائیں، ان کے اخراجات، ان کے معاملات میں وہ مدد کریں، ان کو اربوں ڈالر فراہم کریں۔ ان کا اتنا تو حق بنتا ہے، جب یہ ان کی نمک خواری میں اتنے مصروف ہیں
ان کا کام کر رہے ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں دین اسلام کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، ان کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ ان کے اخراجات مل مالکان کے ذریعے عالمی سرمایہ داروں سے دلوائیں۔ یہ اب صفحہ نمبر 73 کے اوپر مولوی عزیز اللہ بوہیو، یہ 7 حوالے ہو گئے جو آپ نے سماعت فرما لیے۔ ایک اور حوالہ، یہ میرے پاس کتاب سامنے ہے، مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت۔ مرزا الہی بخش صاحب کون ہیں؟ ان کا چونکہ ابتدا میں نام آیا اور ان کا تعارف کچھ وہیں پر ہو گیا تھا، یہاں پر ممکن ہے اس کا انکار کر دیں نجیب دوخانی صاحب یا مولوی ساجد خان صاحب، اس کا انکار نہیں کریں گے۔ مولوی ابو الحسن ندوی، صفحہ نمبر 44 کے اوپر اس کا انکار نہیں کریں گے۔ مولوی ابو الحسن علی ندوی، مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، صفحہ نمبر 44۔ یہ آپ کو تعارف کروا رہا ہوں مرزا الہی بخش صاحب کون ہیں، وہ جو بنگلے والی مسجد جہاں سے تبلیغی جماعت کی ابتدا ہوئی ہے، بنیاد رکھی گئی، جنہوں نے اپنا روپیہ جو انگریز سے ملا تھا، پینشن ملی تھی، اور غداری قوم، غداری اسلام، غداری ملت کے جناب والا بدلے میں ان کو روپیہ ملا تھا، اور پھر بنگلے والی مسجد بنوائی تھی، اور مولوی الیاس کے ابا تھے جو ان کے بچوں کو پڑھاتے تھے، جو تنخواہیں ملتی تھی۔ یہ کون تھے اور ان کے تعلقات کیسے تھے، ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ مولانا اسماعیل صاحب، مرزا الہی بخش صاحب جو بہادر شاہ کے سمدی تھے کہ بچوں کو پڑھاتے تھے۔ مولوی اسماعیل صاحب کون تھے؟ مولوی الیاس صاحب کے ابا جی تھے، والد صاحب تھے، ابا حضور تھے۔ مرزا الہی بخش صاحب کے بچوں کو پڑھاتے تھے، پھاٹک کے اوپر کے مکان میں رہتے تھے، متصل ہی ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کے سامنے مرزا الہی بخش صاحب کی نشست گاہ تھی، جس پر ٹین پڑا ہوا تھا، اسی بنا پر اس کو بنگلہ والی مسجد کہتے تھے۔ جی اب مرزا الہی بخش صاحب انگریز کا جاسوس، انگریز کا ایجنٹ، اس کا تنخواہ دار، ان سے پیسے لینے والا، غدار قوم، غدار ملت، غدار اسلام۔ اب یہ مولوی اسماعیل صاحب جو مولوی الیاس صاحب کے ابا حضور تھے، مرزا الہی بخش صاحب جو بانی بنگلہ والی مسجد تھے، ان کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اچھا پھر آگے کیا لکھتے ہیں کہ مولانا صاحب اپنی زندگی بڑی گمنامی اور عبادت میں گزار رہے تھے۔ خود مرزا الہی بخش صاحب کو ان کے مرتبے کا احساس اس وقت ہوا جب مولانا کے مستجاب الدعوات ہونے کا ان کو ذاتی تجربہ ہوا۔ اور پھر آگے انہوں نے لکھا ہے کہ مرزا الہی بخش صاحب ان کو اسی بنگلہ والی مسجد میں لے کے آئے، اور پھر یہ سارے معاملات، پھر انگریز ایجنٹی کا جو معاملہ آگے بڑھا ان کی خیر خواہی کا، وہ وہاں سے پھر پروان چڑھا۔ یہ اب 7 حوالے ہو گئے۔ اب ان حوالہ جات کو سماعت کر لینے کے بعد خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ تبلیغی جماعت، اس کا بانی انگریز ہے، یہ انگریز کی ایجنٹ جماعت ہے، اور یہ کافرانہ جماعت ہے، یہ جہاد مخالف اور آزادی کی تحریکوں کے مخالف ماراز وجود میں آئی۔ انگریز کے جو مشن اور منصوبے تھے وہ یہی تھے مقاصد کے، جو آزادی کا ذہن رکھنے والے ہیں، جہاد کا ذہن رکھنے والے ہیں، ان کی ذہنیت کو، ان کی فکر کو تبدیل کیا جائے۔ اسی لیے اس نے اربوں ڈالر لگائے۔ یہ میں نے 8-10 حوالہ جات آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اب کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ تبلیغی جماعت انگریز کی ایجنٹ جماعت نہیں ہے، یہ واقعی ہی انگریز کی ایجنٹ جماعت ہے۔ یہ تو ہو گئی ابتدائی باتیں اور تبلیغی جماعت کی انگریز نوازی جو آپ نے سماعت فرما لی۔ انشاءاللہ العزیز سکین یہ تمام کے تمام میں احتیاط کے ساتھ لگوا دوں گا، آپ خود بھی ملاحظہ فرما لیں گے، وہ عبارتیں خود پڑھ لیں گے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ابتدا کے اندر تبلیغی جماعت کے بڑے مخالف تھے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب وہ بھی بڑے مخالف تھے تبلیغی جماعت کے۔ مولوی الیاس کندھیلوی صاحب نے ایک منظم طریقے سے احتیاط کے ساتھ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی ذہنیت کو بدلا، ان کے شاگردوں کو، مریدین کو
انگریز سے پیسے دلوا کے تنخواہیں ان کی مقرر کروائیں اور ان کو مبلغین کے طور پہ اپنی جماعت میں بھرتی کیا۔ ملفوظات مولوی الیاس، مولوی منظور نعمانی صاحب نے جو جمع کیے ان میں بجا طور پہ یہ باتیں ملتی ہیں کہ مولوی الیاس صاحب یہ چاپلوسی کرتے ہوئے، خوشامد کرتے ہوئے تھانوی صاحب کی کہ طریقہ تبلیغ میرا ہو اور تعلیم حضرت تھانوی کی ہو، جہاں آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ان کا مشن، ان کا مقصد وہ تبلیغ اسلام نہیں ہے بلکہ تھانوی صاحب کی تعلیم کو عام کرنا ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوا آپ کو کہ یہ تھانوی صاحب کی ذہنیت کو انہوں نے کیسے بدلا، کیسے خوشامد کی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مولوی الیاس کندھیلوی صاحب نے اپنی محنت کے بل بوتے، اپنی قابلیت کی بنا پر، داد دینی چاہیے مولوی الیاس صاحب کو کہ تھانوی صاحب کو انگریز کا غلام بنا دیا اور ماہانہ 600 روپیہ وظیفہ انگریز سرکار سے تھانوی صاحب کا مقرر کیا۔ اور یہ بات بھی مکالمۃ الصدرین میں شبیر احمد عثمانی صاحب اور دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے بیان کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب دیوخانی فرقہ کی انگریز نوازی بیان کروں گا اس میں تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کروں گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تھانوی صاحب مخالف تھے اور دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بھی مخالف تھے، تو انہوں نے تھانوی صاحب کے ذہن کو اس انداز میں بدلا کہ ان کے شاگرد، ان کے مریدین کو، اس کتاب کے اندر یہ تمام تفصیل موجود ہے، مبلغین کے طور پہ بھرتی کیا، تھانوی صاحب کا وظیفہ 600 روپیہ ماہانہ مقرر کروایا، تو تھانوی صاحب کو انہوں نے اپنا ہم نوا بنا لیا۔ اور بھی بہت سارے مولوی حضرات جو انگریز کی گود میں پلنے والے تھے وہ تبلیغی جماعت کے ہم نوا بن گئے، لیکن بہت سارے مولوی حضرات ایسے بھی تھے کہ جو ان کی حقیقت کو جانتے تھے اور ان کی اصلیت پہچانتے تھے کہ یہ انگریز کی ایجنٹ جماعت ہے، انگریز کے کہنے پہ اس جماعت کو بنایا گیا ہے اور ان کے مشن اور جو منصوبے ہیں، مقاصد ہیں، وہ بہت خطرناک ہیں۔ انہوں نے اس وقت اور اب بھی انہوں نے اس کے خلاف بولنا شروع کیا اور بولتے آ رہے ہیں، لکھنا شروع کیا اور لکھتے بھی آ رہے ہیں۔ جی اب بندہ ناچیز اختصار کے ساتھ کچھ کتب کا تعارف آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہے، جن کا ابتدا میں نے ذکر کیا کہ انشاءاللہ العزیز وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب کا تعارف آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ انشاءاللہ العزیز وہ پیش کر دیتا ہوں آپ حضرات کی بارگاہ میں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تبلیغی جماعت کا مقام و مرتبہ خود دیوخانی فرقہ کے مولویوں میں ان کی نظر میں کیا ہے۔ ساجد دیوخانی صاحب ذرا سنبھل کے، بڑے اونچے شوق ہیں جناب کے، جب ہماری طرف سے کوئی جواب آتا ہے تو جناب کو موشن شروع ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ہسپتال میں پہنچ جاتے ہیں۔ ذرا دھیان سے آپ کن خطرناک کاموں میں پڑ چکے ہیں۔ اپنی واہ واہ کرانے کے لیے، اپنی دھاک بٹھانے کے لیے دیوبندیوں میں آپ ان چکروں میں تو پڑ گئے، لیکن نتائج کا پتہ ہے آپ کو۔ میں کچھ کتابوں کا تعارف آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے شاہراہ تبلیغ۔ اس کتاب کے مؤلف مولانا قاضی عبدالسلام نوشہروی، یہ خلیفہ اجل مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے یہ خلیفہ اجل تھے مولانا قاضی عبدالسلام نوشہروی صاحب، شاہراہ تبلیغ۔ اس کتاب کے اندر تبلیغی جماعت کی جو خرابیاں ہیں، جو خرافات ہیں تبلیغی جماعت کی، اس کتاب کے اندر ان خرابیوں کو، ان خرافات کو، اور جو دین دشمن، اسلام مخالف ان کی پالیسیاں تھیں انہیں بیان کیا مولوی قاضی عبدالسلام نوشہروی نے، جو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں وہ شورا آفاق اصلاحی و علمی کتاب ہے جو آج سے تقریباً 30 سال قبل حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ اجل حضرت مولانا قاضی عبدالسلام نوشہروی نے تصنیف فرمائی تھی۔ 30 سال، یعنی اس کتاب کے چھپنے کے وقت سے لے کر یہ بات لکھ رہے ہیں، جب سے یہ کتاب چھپی ہے
یہ اس وقت سے لے کر کہہ رہے کہ 30 سال پہلے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کتاب کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ لکھا ہے کہ آج سے تقریباً 30 سال قبل حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ اجل حضرت مولانا قاضی عبدالسلام نوشہروی نے تصنیف فرمائی تھی، جو پہلے ایڈیشن میں 1000 طبع ہوئی، لیکن بدقسمتی سے تبلیغیوں نے تقریباً وہ سارا ایڈیشن نظر آتش کر دیا۔ اب ان کی حرکات دیکھیں، جو ان کی اصلیت کو جانتا ہے اور اسے آشکار کرے، لوگوں پہ عیاں کرے۔ ان کی ہمیشہ یہ تاریخ رہی ہے، ان کی عادت رہی ہے دیوخانیوں کی، یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کی آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں۔ مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے خلفاء کے درمیان مسائل پہ تنازع ہوا، مولانا انوار اللہ فاروقی رحمہ اللہ، مولانا عبد الحق الہ آبادی رحمہ اللہ، مولانا عبد السمیع بیدل رامپوری رحمہ اللہ اور دیگر جو حاجی صاحب کے خلفاء تھے جو سنیت کی ترجمانی کر رہے تھے، ان کے درمیان اور مولوی رشید احمد گنگوئی، قاسم ننوتوی اور مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی خلیل امبیٹوی، ان کے درمیان جو تنازع ہوا، حاجی صاحب رحمہ اللہ نے اس کے حل کے لیے ایک رسالہ لکھا تھا، فیصلہ ہفت مسئلہ۔ یہ متعدد وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب میں ہے۔ جب وہ رسالہ فیصلہ کے نام سے فیصلہ ہفت مسئلہ یہ چھپ کر منظر عام پہ آیا اور مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کے پاس پہنچا، اب بجائے مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب حاجی صاحب کی باتوں کو تسلیم کرتے، رشید احمد گنگوئی نے کیا کیا؟ حاجی صاحب کے اس فیصلے کو نظر آتش کر دیا۔ وہ کیوں؟ رشید احمد گنگوئی کے خلاف تھا۔ رشید احمد گنگوئی کے نظریات سے وہ رسالہ، وہ فیصلہ اتفاق نہیں رکھتا تھا، اس لیے رشید احمد گنگوئی نے کیا کیا؟ اسے نظر آتش کر دیا۔ اب یہ ان کی تاریخ رہی ہے، اور یہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے جو مولوی حسین علی بچھروی کی بلغت الحیران نامی تفسیر ہے، جس میں معتزلہ کے جو عقائد ہیں ان کا پرچار کیا گیا اور گستاخانہ عبارات ہیں اس تفسیر کے اندر، مولوی اشرف علی تھانوی نے اس کتاب کو بھی نظر آتش کر دیا تھا۔ ظاہر ہے اب تبلیغی جماعت انہی کی وہ جماعت تھی، ان حضرات کو اپنا بڑا مانتی ہے، ان حضرات کو اپنا اکابر مانتی ہے، وہ ان کے کرتے دھرتے ہیں، وہ ان سے کیسے پیچھے رہ جاتے؟ تو انہوں نے بھی رشید احمد گنگوئی اور مولوی اشرف علی تھانوی کے طریقے پہ چلتے ہوئے اس کتاب کے پورے ایڈیشن کو، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 1000 طبع ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے تبلیغیوں نے تقریباً وہ سارا ایڈیشن نظر آتش کر دیا۔ آگے کیا لکھا؟ اس کے بعد اب تک یہ کتاب ناپید تھی، خوش قسمتی سے حضرت اقدس مفتی رشید احمد لدھیانوی کے متوسلین کی وساطت سے اس کا ایک مکمل نسخہ برآمد ہوا۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت حضرت مولانا شمس الحق افغانی اور دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے سابق مفتی عام مفتی محمد فرید زرولی اطال اللہ بقاہ اور حضرت مولانا حبیب النبی صاحب سجادہ نشین بیکی شریف ثوابی نے اس کی تصویب فرمائی تھی۔ نیز یہ بات ملحوظ خاطر ہے کہ حضرت نوشہروی صاحب کتاب شاہراہ تبلیغ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کندھیلوی سے عمر میں بڑے تھے۔ اب یہ اس کتاب کے آخر میں انہوں نے خود اس کتاب کی آپ بیتی لکھ دی۔ یہ جو یہ تحریر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ لیلا مجنوں کے قصے نہیں ہیں، ہیر رانجھا کے واقعات نہیں ہیں، یہ کسی سنی عالم کی تحریر نہیں ہے، بلکہ خود دیوبندیوں نے اس کتاب کے متعلق لکھا ہے کہ جب یہ کتاب چھپ کر منظر عام پہ آئی تو 1000 ایڈیشن شائع ہوا، وہ تمام کا تمام تبلیغیوں نے نظر آتش کر دیا، تھانوی اور رشید گنگوئی کے طریقے پہ چلتے ہوئے۔ کتابیں چلانا چونکہ ان کا پتیرہ ہے، ان کی عادت ہے، لیکن خوش قسمتی سے یہ نسخہ مولوی رشید احمد لدھیانوی کے ایک جو محبت کرنے والے چاہنے والے تھے ان سے برآمد ہوا، اور اس کی تصدیق پھر شمس الحق افغانی مفتی فرید زرولی اور مولوی حبیب النبی سجادہ نشین بیکی شریف ثوابی نے
اس کی تصدیق کی اور پھر یہ کتاب انہوں نے شائع کی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، شاہراہ تبلیغ، تھانوی صاحب کے خلیفہ قاضی عبدالسلام نشیروی۔ یہ ایک کتاب۔ دوسرے نمبر پہ اس کتاب کے ساتھ احقاق حق، موجودہ تبلیغی جماعت کی بعض خرافات کا علمی جائزہ، نفیس حسینی شاہ کے جو خلیفہ مجاز ہیں، مولوی امان اللہ عمر زئی کامل پوری دامانی، یہ اٹک یہاں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے احقاق حق، جس میں تبلیغی جماعت کی خرافات اور خرابیوں کا، دین دشمن سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ یعنی اس کتاب کے اندر 2 کتابیں جمع کی گئی ہیں، یہ 2 کتابیں ہو گئی۔ یہ کتاب انکشاف حق، یہ تیسری کتاب، ناچیز نے اس کا ایک حوالہ پیش کر دیا ہے، اور اس کتاب کے اندر مختلف القابات سے تبلیغی جماعت کو نوازا گیا۔ میں اگر عبارتیں پڑھنا شروع کر دوں تو ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ یہ 3 کتابیں ہو گئیں۔ نمبر 4، رائیونڈ کی مٹی سے عالمی سامراج کا انتقام، عزیز اللہ بوہیو۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ مولوی عاشق علی بلند شہری اور مولوی غلام اللہ کا شاگرد رہ چکا ہے۔ نمبر 5، یہ کتاب ہے مولانا عبید اللہ سندھی کے علوم و افکار، مولوی صوفی عبدالحمید خان سواتی، مولوی نجیب دوخانی صاحب جن کے آپ گیت گاتے ہیں نا، نصرت العلوم گجرانوالا، یہ اس کے بانی ہیں۔ آپ نے اکابرین کی تاریخ کو یاد کیا کریں۔ اس نے مولوی عبید اللہ سندھی کے علوم و افکار یہ کتاب لکھی، مولوی صوفی عبدالحمید خان سواتی، بانی جامعہ نصرت العلوم گجرانوالا۔ اس کتاب میں اس نے تبلیغی جماعت کی جو لتریشن کی ہے، اس کی خامیاں، اس کی کمزوریاں بیان کی ہیں، وہ اگر آپ سماعت کریں گے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، اور وہ سماعت کریں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جماعت کبھی بھی دین کی خیر خواہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 199 پر، لیکن تمام دین کا انحصار صرف تبلیغ میں ماننا اور باقی شعبوں کو بالکل نظر انداز کر دینا، اور یہ سمجھنا کہ یہ باقی تو دین کے کام ہی نہیں ہے، دین کا کام تو بس یہی ہے کہ جو ہم کرتے ہیں، 6 نکات کی تبلیغ، گشت کا عمل، چلہ 4 ماہ، 6 روزہ جمعرات کا اجتماع، 6 ماہی جوڑ، سالانہ ایک بڑا عظیم اجتماع، جماعتوں کی ملک بملک، شہر بشہر، قریہ بقریہ روانگی، بس دین یہی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم و تدریس، مساجد کی امامت و خطابت، مزید لکھا تصنیف و تالیف، مدارس دینیہ اور تعلیم گاہوں کا قیام و اجراء، سیاست ملیہ میں حصہ لینا یا اس کے لیے تنظیم کرنا یا باطل فرقوں کا مقابلہ کرنا، تقریر و تحریر سے ان کا جواب دینا یا بالفعل دشمنان دین کے ساتھ جنگ کرنا، یہ تمام امور ان کے نزدیک ان کے نصاب سے خارج ہیں۔ مدارس کا قیام، مساجد کی امامت و خطابت، تبلیغ کرنا یا بیانات کرنا، کتابیں لکھنا، دین دشمنوں کا مقابلہ کرنا، مولوی عبدالحمید سواتی کہہ رہا ہے کہ یہ تمام امور تبلیغیوں کے نزدیک ان کے نصاب سے خارج ہیں، یعنی ان کو یہ طلاق دے چکے ہیں۔ ان کے ہاں صرف یہ ہے کہ 6 روزہ چلہ، 40 روزہ چلہ، 6 ماہ کا چلہ، گلیوں میں گشت کرنا، بستیوں میں جانا، جو مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا اسے کہیں کہ نماز پڑھیں۔ سینما اور جوئے کے جو اڈے ہیں، شراب خانے ہیں، برائیوں کے اڈے ہیں، ان کا بالکل رخ نہ کرنا، بلکہ جو مساجد سے نمازیں پڑھ کے نکل رہے ہیں انہیں کہنا کہ آپ نماز پڑھیں، آپ دین کی جانب ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ مولوی عبدالحمید سواتی کہتا ہے ان کا صرف یہی کام ہے، ان کے علاوہ باقی دین کے جتنے شعبے ہیں وہ ان کے نصاب سے خارج ہے، ان کو یہ طلاق دے چکے ہیں۔ گزشتہ برسوں میں کابل و افغانستان میں تقریباً 20 لاکھ مسلمان موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ ان کی حمایت میں عام گناہ گار مسلمان اور دینی مدارس کے طلباء ہزاروں کی تعداد شریک ہو کر روس اور روس نواز حکومت کے مقابلہ میں جان کی بازی لگا گئے، لیکن تبلیغی جماعت والوں کو اس علاقہ کے قریب ایک اجتماع کرنے کی توفیق بھی نصیب نہ ہوئی۔ وہ ابتدا کے اندر شاید آپ کو یاد و حوالہ پیش کیا تھا، مفتی عبدالغفور صاحب جو افغانستان کندھار کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے ایک اجتماع کے اندر تبلیغی جماعت والوں نے مجاہدین کے خلاف کھل کر بولا اور نیٹو افواج کے حق میں انہوں نے بیانات دیے۔
اب یہ اپنا درد یہاں بیان کر رہا ہے۔ مزید آگے اس نے تبلیغی جماعت کے خرافات یہاں پر بیان کی ہیں اور ان کی حقیقت کو بیان کیا۔ یہاں لکھتے ہیں لیکن جماعت کی عمومی فضا رجعت پسندوں، سرمایہ داروں، کم علموں اور علم دشمنوں سے بھری ہوئی ہے، جو اسلام کی انقلابی ذہنیت اور قرآن کے انقلابی پروگرام سے بالکل آری ہے۔ 70 سال سے تبلیغی جماعتیں چل رہی ہیں، کہیں کسی ملک یا علاقہ پر توجہ مرتکز کر کے کوئی تبلیغی اسٹیٹ ہی بنا ڈالتے تو وہ نمونہ کا کام دیتی اور ان کو کام کرنے کا سلیقہ بھی آتا۔ اس جماعت پر اکثر و بیشتر سرمایہ دار حضرات کا تسلط رہتا ہے۔ یہ جو عزیز اللہ بوہیو نے ریونڈ کی مٹی سے عالمی سامراج کا انتقام اس میں انکشاف کیا تھا کہ اس کے جتنے بھی بڑے کرتے دھرتے ہیں، بڑے حضرات ہیں، اکابرین، ان کے جو اخراجات ہیں عالمی سرمایہ دار حضرات وہ ادا کرتے ہیں مل مالکان کے ذریعہ سے۔ اب یہاں پر اس نے خود لکھ دیا، مولوی عبدالحمید سواتی، بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے یہ بندہ کون ہے، مولوی سرفراز خان صفدر کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے، نصرت العلوم کا یہ بانی۔ اس جماعت پر اکثر و بیشتر سرمایہ دار حضرات کا تسلط رہتا ہے، جو معاملات میں بالکل ناقص اور بدتر ثابت ہوتے ہیں، منافع خور سمگلر ذہنیت رکھتے ہیں اور بعض اوقات حلال و حرام کا امتیاز بھی نہیں کرتے، غریب پروری اور مسکین نوازی سے عاری ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 199 اور 201 اس کتاب کے اندر اس نے تبلیغی جماعت والوں کی حقیقت بیان کی۔ یہ چند عبارتیں یہاں پر ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ یہ 4 کتابوں کا تعارف۔ نمبر 5، دین کا کام کرنے والوں کے لیے چند ضروری باتیں۔ یہ لاہور کے رہنے والے ہیں، جامعہ مدنیہ کے ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب نے۔ اس نے اس کتاب کے اندر تبلیغی جماعت والوں کی خامیاں اور ان کی اصلاح کی کوشش کی ہے، جو بے سود ہے میرے خیال سے۔ یہ 5 کتابیں، دینی جماعتیں، فقیہ اثر مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب، یہ تبلیغی جماعت کے مخالف تھے اور اکثر ان کی خامیاں بیان کرتے رہتے تھے اور ان کی حقیقت بیان کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر بھی تبلیغی جماعت کی خامیاں بیان کی ہیں اور اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ دین دشمن سرگرمیاں نہ کیا کریں، دین مخالف کام نہ کریں۔ اسی طرح یہ کتاب ہے تبلیغ کی شرعی حیثیت اور حدود، تبلیغ کی شرعی حیثیت اور حدود، یہ بھی مولوی مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب تبلیغی جماعت کے متعلق انہوں نے یہ رسالہ، یہ کتابیں لکھی۔ یہ کتاب ہے اصلاح خلق کا الہی نظام، مولوی ساجد خان صاحب۔ اگر ان کی عبارتیں، ان کے اقتباسات بیان کرنا چاہوں تو آپ اندازہ لگا لیں یہ ویڈیو کتنی لمبی ہو جائے گی۔ اصلاح خلق کا الہی نظام، دعوت و تبلیغ، جہاد و قتال، امر و نہی، آگے لکھا تعلیم و تربیت اور تذکیر و نصیحت کی حقیقت سمجھنے کے لیے ایک مختصر مگر چشم کشا تحریر، مفتی محمد اسماعیل صاحب، ضلع بہاولپور سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر تبلیغی جماعت والوں کی حقیقت اور ان کے معاملات کو بیان کیا گیا۔ یہ کتاب ہے تبلیغی جماعت کی علمی و عملی کمزوریاں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تبلیغی عالم کے قلم سے تبلیغی جماعت کی علمی و عملی کمزوریاں، اور یہ بندہ تبلیغی جماعت میں کافی عرصہ رہا ہے اور اس نے تبلیغی جماعت کے جو معاملات انکشاف کیا ہے اور ان کے جو معاملات ہیں انہیں بیان کیا ہے، وہ اس کتاب کے اندر سب موجود ہے۔ اور یہ کتاب 225 صفحات پر مشتمل ہے۔ ساجد خان صاحب، اگر یہ مواد ہم لکھیں آپ کے جواب میں تو آپ اندازہ لگا لیں تو پھر آپ کی کیا حالت ہوگی۔ 225 صفحات اس کتاب کے اندر۔ یہ رسالہ ہے مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی، اس کے اندر بھی تبلیغی جماعت والوں کے متعلق مفتی رشید احمد نے معاملات بیان کیے۔
یہ ہے تبلیغی جماعت کا جائزہ۔ یہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ 288 صفحات۔ اس کے اندر مولوی عامر عثمانی جو شبیر عثمانی کا رشتہ دار تھا، میں یہاں پر اگر سارے رشتے بیان کرنا چاہوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مولوی شبیر عثمانی کا یہ رشتہ دار تھا، حبیب الرحمن عزیز الرحمن عثمانی، ان کا یہ رشتہ دار تھا مولوی عامر عثمانی۔ 288 صفحات پر اس کے مضامین جو اس نے تبلیغی جماعت کے متعلق لکھے، ان تمام مضامین کو اس میں جمع کر دیا گیا۔ 288 صفحات۔ ساجد خان صاحب اگر اس کی عبارتیں، اس کے اقتباسات ہم نقل کرنا چاہیں، ہم تو انتظار میں ہیں کہ آپ کی وہ کتاب آئے، منظر عام پر تو آئے، ہم دیکھیں اس میں کیا کھچے ہیں، کیا جہالتیں ہیں۔ اگر اقتباسات، عبارتیں جمع کرنا چاہیں تو آپ اندازہ لگا لیں وہ کتنی ضخیم کتابیں تیار ہوں گی۔ 288 صفحات، تبلیغی جماعت کا جائزہ۔ یہ کتنی کتابیں ہو گئیں؟ 11۔ اس کے بعد یہ رسالہ ہے تبلیغی جماعت اور 49 کروڑ کا ثواب، مفتی رشید احمد صاحب۔ اس میں جو تبلیغی جماعت 49 کروڑ والی ایک اصطلاح بتاتے ہیں، ایک عمل بتاتے ہیں لوگوں کو، اس کا رد کیا مفتی رشید احمد لدھیانوی نے۔ آپ یہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ رسالہ ہے کلمۃ الہادی الی سواء السبیل، مفتی محمد عیسیٰ خان۔ اس میں تصدیقات و تقریضات ہے مولوی طارق جمیل اور تبلیغی جماعت والوں کے خلاف۔ یہ ایک چھوٹا رسالہ۔ یہ تبلیغی نصاب ایک مطالعہ، مکتبۃ الایمان دیوبند یو پی سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کے لکھنے والے تابش مہدی۔ تبلیغی نصاب مولوی زکریا کندھیلوی صاحب کی جو کتاب ہے اس کے اوپر انہوں نے گرفت کی، اور جو اس کے اقتباسات ہیں، خرافات ہیں تبلیغی نصاب کے اندر، اس کا اس نے رد کیا۔ تابش مہدی، تبلیغی نصاب ایک مطالعہ۔ یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے، لیکن آج کل چونکہ ملتی نہیں ہے، اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی جتنی کتابیں ہیں وہ عوام تک نہ پہنچیں۔ تبلیغی نصاب کے اوپر اس نے بڑی زبردست گرفت کی ہے اور اس کا رد کیا ہے۔ یہ 15 کتابیں۔ یہ کتاب ہے کلمۃ الہادی الی سواء السبیل، جس کا بھی میں نے حوالہ دیا، وہ ایک رسالہ تھا مفتی محمد عیسیٰ خان صاحب۔ یہ ایک پوری کتاب ہے۔ یہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ 244 صفحات پر مشتمل۔ اور اس کتاب کے آخر میں بہت ساری یہاں تقریضات جمع کی گئی ہیں۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے تقریضیں لکھی ہیں، تصدیقات اور انکشاف حقیقت۔ اس کتاب کے آخر میں بھی وہابی دیوخانی فرقہ کے مختلف مولویوں نے اس کتاب پہ تقریضیں لکھی، انکشاف حقیقت۔ یہ تبلیغی جماعت کے سب خلاف ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنا مواد ہے میرے پاس، یہ تبلیغی جماعت کے سب خلاف ہے۔ اسی طرح مزید آپ ذرا کتابوں کے نام اور ان کا تعارف اختصار کے ساتھ سماعت کرتے جائیں۔ سنگین فتنہ، یہ ایک رسالہ ہے، سنگین فتنہ، مفتی سعید احمد، دارالعلوم دیوبند اور علماء دیوبند کی نظر میں قرآنی احکامات کے خلاف تبلیغ، سنگین فتنہ۔ یہ ایک رسالہ مفتی سعید احمد خان صاحب۔ اس میں کیا کیا ہے اور کیا بیان کیا گیا وہ اس کتاب کے اندر سب موجود ہے۔ میں عبارتیں جان بوجھ کر نہیں پڑھ رہا، اگر عبارتیں پڑھنا شروع کر دوں تو کئی گھنٹوں پر مشتمل یہ ویڈیو ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے میرے پاس، اس کتاب کا نام ہے تبلیغی جماعت حیاتی ٹولہ کے نشان تنقید پر۔ حیاتی ٹولہ، نیچے لکھا ہوا ہے حیاتی علماء کی تنقید بھرے اقوال پر منفرد کتاب، جس کے مطالعہ سے ہی دشمن اور دوست معلوم ہو جائے۔ لکھی کس نے ہے؟ ابو ذکوان مفتی محمد سلیمان ساجد، اسلامی کتب خانہ اور مکتبہ ابو ذکوان۔ یہ کتاب یہاں سے شائع ہوئی ہے، مفتی ابو ذکوان محمد سلیمان ساجد۔
اس میں حیاتی ٹولہ مولوی گھمن، مولوی ابو ایوب، ساجد خان، یہ دیگر جو وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں، شر پسند فتنہ بعض مولوی حضرات، ان کے جو فتاوی جات ہیں یا تنقیدیں ہیں تبلیغی جماعت کے متعلق، اس مفتی نے اس کتاب کے اندر ان کو بیان کیا۔ یہ ذرا آپ کتابیں گنتے جائیں اور ان کے نام آپ سماعت فرماتے جائیں۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے رفع حجاب عن سنت الیاس، مروجہ دعوت تبلیغ قرآن و سنت کے آئینے میں۔ لکھنے والے کوئی سنی نہیں ہے بلکہ قاری ابو محمد دیوبندی۔ یہ کتاب تبلیغی جماعت کے خلاف ہے۔ اب اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 48 اور 49 پر ایک مزے کی بات ہے، میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں، عبارت پڑھنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں اشارہ۔ صفحہ نمبر 48 اور 49 کے اوپر ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے، علماء اہل سنہ و جماعت بیان کرتے ہیں تبلیغی جماعت کے متعلق، کہ وہ سر منڈوائیں گے، ان کی گردنیں موٹی ہوں گی اور شلواریں جو ہیں وہ اوپر کر کے پہنیں گے۔ وہ روایت بیان کر کے اس نے وہ تبلیغی جماعت کے اوپر فٹ کی ہے، وہ تبلیغی جماعت کے اوپر اس نے فٹ کی ہے۔ اب یہ کوئی سنی نہیں ہے، کوئی سنی بیان کرتا ممکن تھا، انہوں نے اپنی 2 گز کی لمبی زبانیں انہوں نے دراز کر لینی تھی کہ جی یہ سنی ہے، یہ فلانا ہے۔ بھائی یہ دیوبندی مولوی فٹ کر رہا ہے اس روایت کو، صفحہ نمبر 48 اور 49 پر، میں انشاءاللہ سکین لگوا دوں گا، ابو داؤد شریف کی جو روایت ہے، یہ آپ ذرا کتابیں سماعت فرماتے جائیں۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے تبلیغی جماعت کا عالمی مشن اور 5 پیری مماتیوں کا جارحانہ رویہ۔ یہ کتاب لکھنے والے ابو محمد مفتی عبد الحمید حقانی بن مولانا عبد الرحیم حقانی۔ یہ کتاب تبلیغی جماعت کے متعلق دیوخانی فرقے کے مولوی نے لکھی ہے۔ اب اس کی عبارتیں اور جو تصدیقات ہیں وہ بھی میں بیان نہیں کرتا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تبلیغی جماعت کا اصل دشمن کون؟ تبلیغی جماعت کا اصل دشمن کون؟ یہ کتاب لکھی ہے مولانا قمر زمان، اور یہ کتاب شائع ہوئی ہے مکتبہ دار القرآن کوٹھہ ثوابی سے۔ یہ بھی تبلیغی جماعت کے خلاف ہے کتاب، گنتے آپ خود جائیں، عبارتیں پڑھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے موجودہ تبلیغی جماعت حق کے سری سے انحراف کی راہوں پر۔ لکھی کس نے ہے؟ شیخ الحدیث والقرآن مولانا الطاف الرحمن۔ یہ دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، پشاور سے ان کا تعلق ہے، خطیب جامعہ مسجد عمر فاروق دانش آباد یونیورسٹی روڈ پشاور۔ یہ بھی تبلیغی جماعت کے خلاف ہے کتاب۔ اسی طرح وہابی دیوخانی فرقہ کی کتاب کشف الغطاء مولانا مفتی سیف اللہ حقانی۔ اسی طرح ایک ان کی اور کتاب ہے تبلیغی جماعت کے خلاف، یہ تعداد چونکہ زیادہ ہے آپ خود شمار کرتے جائیں۔ اس کتاب کا نام ہے جمعیت علماء اسلام کی تبلیغی جماعت کے ساتھ منافقت اور تبلیغی جماعت پر 350 خطرناک فتوے۔ جمعیت علماء اسلام کی منافقت اور 350 خطرناک فتوے۔ ساجد خان صاحب آپ انتظار کریں اس وقت کا کہ جب یہ 350 خطرناک فتوے منظر عام پر آئیں جو اس مولوی نے اس کتاب میں بیان کیے۔ اچھا لکھی کس نے ہے یہ کتاب؟ یہاں پر چونکہ لکھنے والے کا نام نہیں لکھا گیا، من جانب علماء حق لکھا گیا، اور نیچے لکھا ہے یہ رسالہ مولوی الیاس گھمن اور ملا ندیم اور اس کے چمچوں کا نتیجہ ہے، جو جگہ جگہ اپنے بیانات میں دینی جماعتوں کو تبلیغیوں کے بارے میں بدگمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ تبلیغ نہیں مانتے، حالانکہ جمعیت علماء والے خود تبلیغ کے دشمن ہیں۔ جی 350 خطرناک فتوے، یہ کتاب۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے کیا تبلیغی جماعت دیوبندیوں کی جماعت ہے؟ کیا تبلیغی جماعت دیوبندیوں کی جماعت ہے؟ کیا دیوبندیت اسی کا نام ہے؟ لکھی کس نے؟ قاری فتح محمد۔ اس بندے نے بہت ساری کتب لکھی ہیں تبلیغی جماعت کے خلاف۔ اس کتاب کا نام ہے کیا تبلیغی جماعت دیوبندیوں کی جماعت ہے؟ کیا دیوبندیت اسی کا نام ہے؟
قاری فتح محمد، امیر تحریک تحفظ ایمان پاکستان سرگودا، آپ اندازہ لگاتے جائیں کہ علماء دیوبند کے ہاں تبلیغی جماعت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے، کیا تبلیغی جماعت نہج رسالت پر کام کر رہی ہے؟ کیا تبلیغی جماعت نہج رسالت پر کام کر رہی ہے؟ یہ کتاب بھی قاری فتح محمد صاحب نے لکھی ہے۔ اسی طرح اسی قاری فتح محمد صاحب کی ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے قرآن اور تبلیغی جماعت۔ اس کتاب کا نام ہے قرآن اور تبلیغی جماعت، یہ قاری فتح محمد صاحب نے کتاب لکھی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ چند کتابوں کا تعارف میں نے اختصار کے ساتھ پیش کیا، نہ ان کی جو تصدیقیں کرنے والے ہیں، تقریضیں لکھنے والے ہیں، ان کے اسماء پیش کیے، نہ عبارتیں پڑھی ہیں، چند عبارتیں پڑھی ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، اگر یہ عبارتیں، یہ اسماء یہاں پر میں بیان کر دوں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات تبلیغی جماعت کے مخالف ہیں اور انہوں نے تبلیغی جماعت کے خلاف لکھا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اور ساجد خان اور نجیب دوخانی صاحب ڈرے اس وقت سے کہ جب یہ تمام حقائق، جب یہ تمام کتابیں عوام کے سامنے ہوں۔ یہ ہے وہ حقیقت تبلیغی جماعت کی کہ یہ انگریز کی جماعت ہے، انگریز نے اس کی بنیاد رکھی اور انگریز نے ان کو استعمال کیا، اربوں ڈالر کھربوں ڈالر ان پر لگائے، ویزے ان کے لیے عام کیے اور جگہ جگہ پلاٹ ان کو الاٹ کیے اور دیگر معاملات میں ان کی معاونت کی۔ مشن منصوبہ کیا تھا، مقاصد کیا تھے؟ اغراض و مقاصد وہ یہ تھے کہ مسلمانوں کی توجہ آزادی اور جہاد سے ہٹائی جائے۔ یہ وہ مشن اور منصوبے تھے۔ یہ حقیقت ہے تبلیغی جماعت کی۔ اختصار کے ساتھ بندہ ناچیز نے آپ حضرات کی بارگاہ میں ان کتابوں کا تعارف پیش کیا ہے اور کچھ اقتباسات آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، جس سے تبلیغی جماعت کی حقیقت، اصلیت واضح ہو جاتی ہے۔ معلوم ہو گیا آپ کو کہ اغراض و مقاصد کیا ہیں، بانی کون ہے، سرپرست کون ہے اور معاونت کرنے والے کون ہیں، اور تبلیغی جماعت کی اہمیت، مقام و مرتبہ دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے ہاں کیا ہے۔ یہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ العزیز اور بھی کتب ہیں ناچیز کے پاس، دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھنے والے مولویوں نے فتاوی جات اور کتابیں تبلیغی جماعت کے خلاف لکھی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ناچیز وہ پیش کرے گا۔ بندہ ناچیز اسی پر اکتفا کرتا ہے۔ امید ہے کہ جتنا تعارف، جتنی حقیقت، اصلیت تبلیغی جماعت کی ان کتب سے ظاہر ہوئی اور ناچیز نے بیان کی ہے، اتنی کافی ہے۔ اور نجیب دوخانی صاحب اور ساجد خان صاحب کے لیے یہ فقیر کا پیغام ہے کہ شر انگیزی، فتنہ انگیزی نہ پھیلایا کریں، اس طرح کی بچگانہ حرکات نہ کیا کریں کہ جس سے پھر آپ کو اور آپ کے علماء کو تکلیفیں اٹھانا پڑیں اور آپ حضرات کی بدنامی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ حضرات کی وجہ سے جو بڑے علماء دیوبند ہیں، جو ان قسم کے معاملات میں نہیں پڑتے، آپ حضرات کی وجہ سے ان کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ ہمیں مجبوراً ان کے پول کھولنا پڑتے ہیں، ان کی حقیقت بیان کرنی پڑتی ہے۔